السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین اور نون ساکن کے بارے میں سمجھیں گے اور اس کے بعد سورہ لیل کی چند آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ تو تنوین یا نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کے قاعدے بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ دو زبر جیسے حمزہ دو زبر ان کی آواز جو نکلی وہی حمزہ نون زبر ان کی آواز نکلتی ہے۔ حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان دونوں کی آواز ایک جیسی۔ حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان، یعنی جب حمزہ کو نون کے ساتھ جوڑیں گے اس کو حرکت آئے گی۔ حرکت کہتے ہیں ایک زبر ایک زیر ایک پیش، تو اس کی وہی آواز نکلے گی جو دو زبر دو زیر دو پیش کی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی۔ ان نون مشدد گنہ ہوگا، ان حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، یہ حرکات میں سے ہے تو ان کو نہیں کھینچیں گے۔ علینا یا لین ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ نون کے آگے الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ للہدا یہاں پہ وقف کرتے وقت ہدا پڑھ کے وقف کریں گے، آگے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ نارن یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے، تنوین پر اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے، اور تلغا کہہ کے سانس توڑیں گے، سانس لیں گے، وقف کریں گے۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى۔ اب یہاں پہ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس اشقا اور الذی کے درمیان میں جب کوئی وقف کی علامت آ جائے جیسے یہاں پر ہے، تو اگر ہم نے اشقا کے اوپر وقف کیا تو ہم اس پر اسی طریقے سے وقف کریں گے جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دو زبر کے اوپر جب بھی وقف کریں گے اگر وہ گول تا کے اوپر نہ ہوں تو جب بھی گول تا کے علاوہ دو زبر آتے ہوں تو اس پر وقف کرتے وقت ایک زبر گرے گا اور ایک زبر کو الف کی طرح پڑھ کے وقف کریں گے اشقا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وقف کریں گے جس طریقے سے دو زبر پر وقف کرتے ہیں، اشقا ایسے کر کے یہاں پہ وقف کریں گے جب بھی آگے یا آتی ہو۔ لیکن آگے جو ہے اس کو یہ جو الف نظر آ رہی ہے دوسرے لفظ میں اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی یہ دو لفظوں کے درمیان میں آتی ہے تو اگر ان دونوں لفظوں کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اس کو نہیں پڑھتے۔ جیسے ہم اشقا کو الذی کے ساتھ ملائیں گے تو اشق الذی پڑھیں گے، قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس وقت یہ حمزہ گر جائے گی، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم نے اشقا پر وقف کر دیا اب ہمیں اس الف کو پڑھنا پڑے گا۔ الف کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو حرکت دے کر پڑھیں گے، اور جب اس کو ہم حرکت دیں گے پھر وہ الف نہیں رہے گی، وہ حمزہ بن جائے گا، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب تک وہ خالی ہے تو وہ الف ہے، جب اس پر کوئی حرکت لگ جائے گی پھر وہ حمزہ ہے، اور حرکت لگا ہی کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر حرکت نہیں لگے گی تو ہم لذی کو لذی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو الذی پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا وقف پیچھے ہو گیا اشقا پر۔ اب ہمیں الف پڑھنا پڑے گا اور الف کے اوپر زبر لگے گا، تو اب یہ حمزہ بن جائے گی، اس کو بولیں گے حمزۃ الوصل، کیونکہ وصل کہتے ہیں ملنے کو، کیونکہ تو جو پچھلے والا لفظ اگلے کے ساتھ ملایا یہی ہوتا ہے وصل، اسی کو کہتے ہیں ملانا، تو اس بیچ میں جو الف آتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ تو اتنی بات یاد رکھیں کہ جب ہم نے پچھلے حرف پر وقف کر دیا تو پھر اس کو پڑھیں گے اور اس وقت یہ حمزہ بن جائے گا، یعنی اس پر زبر دینا پڑے گا۔ الذی حمزۃ الوصل کو ہمیشہ زبر ہی دے کر پڑھ سکتے ہیں، زیر اور پیش نہیں دے سکتے۔ تو اشق الذی، تو اشقا کے اوپر جب وقف ہو گیا پھر الذی پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کیا تو پھر اشق الذی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ کذب وتولی وسیجنبها
الاتقى، اتقا کے اوپر بھی ویسا ہی ہے کہ اگر وقف کر دیا پھر الذی پڑھیں گے، یعنی حمزہ کو پڑھیں گے، اس الف کو پڑھیں گے، اور اگر وقف نہ کیا تو پھر اتقى الذی قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر اس وقت اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہاں نون ساکن کے بعد دوسرا نون تشدید والا یعنی نون مشدد آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام جو دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک پر ادغام بلا گنہ ہوگا اور ایک ادغام مال گنہ ہوگا، یعنی جہاں ناک میں آواز لے جانا ہے اس کو ادغام مال گنہ بولیں گے، اور وہ یہاں پہ ہوگا ادغام مال گنہ، کیونکہ جب نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے 4 حرف یا واو میم نون آتے ہیں تو وہاں ادغام مال گنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ من نعمت تجزا، تین پر اخفا ہو رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ربہ الاعلی ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ولسوف یرضی، ولسوف کے اندر یہاں کسی حروف کو کھینچیں گے نہیں، واو جو آ رہا ہے یہ واولین ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، باقی جو لام اور سین اور فا کے اوپر زبر آ رہا ہے تو ان کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔